السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کل ہم سورہ البقرہ کے اوپر ویڈیوز کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل ایکسپوزیشن کا سلسلہ ہے قرآن کریم کا، جو شروع سے قرآن کریم کی ایکسپوزیشن ہم ایسے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آخر تک اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248، اس میں ذکر آیا تھا تابوت سکینہ کا۔ تو اس کے اوپر بہت سارے فون بھی آئے اور انہوں نے بڑا شکریہ بھی ادا کیا کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی، ورنہ تو ہم جیسے وہ بنی اسرائیل کے قصے تھے تابوت سکینہ کے، تو ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی لکڑی یا لوہے کا کوئی صندوق تھا اور اس میں اس طرح کی کوئی تبرکات تھے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہمیں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کریم کچھ اور بات کہہ رہا ہے جو بالکل عقل و فکر کو اپیل کرتی ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس سلسلے میں ہے کہ تابوت سکینہ ایکچولی کیا ہے۔ پہلے ہم قرآن کی روح سے بتائیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے تابوت سکینہ کو کس طرح کا پیش کیا اور کیا کیا اس سے فائدے اٹھائے، اور پھر اب وہ تابوت سکینہ کدھر ہے، کہاں پہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں واضح کریں گے۔ تو شروع میں تو ہم قرآن کی روح سے بتاتے ہیں، عربی زبان کی روح سے، کہ التابوت کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، تابوت اور سکینہ۔ تو پہلے ہم تابوت کو واضح کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں التابوت کا لفظ ہے، تو تابوت جو ہے یہ فعلوت کے وزن پر ہے۔ یہ ہے نا فعلوت، تو یہ تابوت جو ہے یہ فعلوت کے وزن کے اوپر ہے۔ تو تابوت کا لفظ یہ توب سے نکلا ہے، توب، تو تے واو بے، توب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے رجوع یا واپسی، ریٹرن ہونا کسی چیز کا۔ تو یہ جو ریٹرن ہے اس کو توب بولتے ہیں، تو اسی سے تابوت ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، یعنی یہ ڈیریویٹ کہاں سے ہوا ہے، اس کی ڈیریویشن کہاں سے ہوئی ہے، توب کے لفظ سے، اور اس کے معنی کیا ہے، رجوع یا واپسی۔ اسے تابوت کیوں کہتے ہیں؟ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں سے نکالی جائے وہ واپس اسی میں آ جائے، تو اس لیے اس کو تابوت بولتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے یہاں سے یہ لفظ اٹھایا تابوت۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآن کی جو زبان ہے یہ عربی زبان انسانوں کی زبان تھی۔ اللہ نے اس زبان سے الفاظ کو منتخب کیا اور اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ انسانوں کی زبان کے اندر دی۔ زبان جو ہے یہ انسانوں کی کوائن کی ہوئی ہے، ان کی بنائی ہوئی ہے، تو اسی میں سے اللہ نے الفاظ کو منتخب کیا۔ اگر یہ کوئی اللہ کی زبان ہو تو پھر تو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو یہ چیزیں شروع میں آپ سمجھ لیں۔ تو اب یہ کیوں یہاں پر یہ لفظ کیوں لایا گیا، میں اس کی اب بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے خدائی ضابطے اور وہ جو اقدار ہوتے ہیں، ویلیوز، ان کو انسانی قلب میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ضابطے اور وہ ویلیوز نہیں ہیں قلب کے اندر، پھر سمجھ لیں قلب، میں نے بار بار سمجھایا ہے کہ فلسفہ کی زبان میں ہیومن مائنڈ کو قلب بولتے ہیں۔ یہ وہ کلینیکل ہارٹ نہیں ہے جو خون سپلائی کرتا ہے۔ جب بھی قرآن قلب کہے گا تو یہ کلینیکل ہارٹ نہیں ہے، کیا ہے، ہیومن مائنڈ۔ تو ہیومن مائنڈ میں وہ اگر ضابطے ہوں تو اس کے مطابق انسانی شخصیت کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ جس قسم کا سوچ ہوگی برین میں، مائنڈ میں، اسی طرح کی شخصیت ہوتی ہے۔ تو قلب کے اندر اگر خدائی ضابطے ہوں اور اس کے مطابق شخصیت کو ڈھالا جائے تو وہ پھر ایک تعمیری شخصیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کریم نے التابوت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ اب اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے سکینہ، سکینتن کے الفاظ ہیں۔
اب یہ جو سکینہ ہے یہ فعیلت کے وزن کے اوپر ہے، سکینت فعیلت، تو یہ میٹر ہوتے ہیں، ویٹ ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، تو اس سے جو معنوں کے شیڈ بنتے ہیں، میننگ شیڈ بنتے ہیں، تو یہ جو سکینت ہے یہ فعیلت کے وزن پر ہے۔ اس سے مراد ہے سکون، تسلی، اطمینان، طمانینت، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ یعنی خدائی قوانین، ضابطے اور اقدار یعنی ویلیوز، جن کو اپنانے سے انسانی قلب میں تسکین آ جاتی ہے۔ اب سمجھ آئی تابوت سکینہ کس چیز کو قرآن کہہ رہا ہے، اور کس خوبصورتی سے ایک ادبی الفاظ کو لا کے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مفہوم کو خود ہی واضح کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر ایسا ہو جائے، انسانی قلب اس طرح سے تسکین پا جائے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، انسانی قلب سے یعنی ہیومن مائنڈ سے ہولناکی، ڈر، خوف، اضطراب، یہ جتنی بھی کیفیات ہوتی ہیں یہ پھر چلی جاتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسانی قلب کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک استقلال آ جاتا ہے کسی بھی معاملات سے نمٹنے کے لیے۔ جیسے وہ جنگ سے ڈر رہے تھے تو ان کے دلوں کے اندر سکینہ نہیں تھی۔ طالوت کا انتخاب کیا جا رہا ہے جس کے پاس علم بھی زیادہ ہے، جو جسمانی اور دماغی قوتیں بھی اس کے پاس زیادہ ہیں، اس کی سربراہی میں، اس کی کمانڈ میں جب وہ کہتا ہے تم جنگ لڑو گے تو پھر تمہارے دلوں کے اندر طمانینت، سکون آ جائے گا، تمہیں بھروسہ ہو جائے گا کہ ہاں تمہاری کوئی صحیح طریقے سے کمانڈ کرنے والا ہے، فائٹ کرنے والا ہے۔ جب اس کی کمانڈ میں تم لڑو گے تو پھر تمہارے دلوں سے دشمن کا جو خوف ہے، جو موت کا خوف ہے، وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے تابوت سکینہ۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ الفاظ آتے ہیں تحملہ الملائکہ، تو وہ لفظی معنی یوں کر کے نا انہوں نے تو چونکہ اپنی چیزیں بنانی ہوتی ہیں، تو تحمل فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے۔ پہلے تو یعنی وہ معنی بدلے تابوت سکینہ کے، اس کو کوئی لکڑی یا لوہے کا صندوق بنایا، پھر اس کو کہا کہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو میں آگے بتاؤں گا کہ پھر وہ کدھر گیا، اتنی حفاظت جس کی فرشتے کر رہے تھے تو پھر آج تو ہے نہیں، وہ کدھر گیا؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو تحملہ الملائکہ سے یعنی ملائکہ اس کے حامل ہوں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جب انسانی قلب میں یعنی ہیومن مائنڈ میں خدائی قوانین گھر کر لیتے ہیں، بس جاتے ہیں خدائی قوانین، تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں گھر کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ الفاظ ہیں، یہ میٹافوریکل، ہم ہر جملے میں بول رہے ہوتے ہیں تقریباً، گھر کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو قوانین ہیں ان کا تو کوئی گھر نہیں ہوتا، تو گھر کا، اس کی محبت دل میں گھر کر گئی، تو محبت کا تو کوئی گھر نہیں ہوتا، یعنی دل میں بس گئی، یہ اس کا معنی۔ تو اس طرح سے آپ سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا تابوت سکینہ کیا ہے۔ تو جب انسانی قلب میں خدائی قوانین گھر کر لیتے ہیں تو تمام کائناتی قوتیں اس کی حفاظت کی حامل بن جاتی ہیں۔ یہ ہے تحملہ الملائکہ، جس کو انہوں نے بنایا کہ فرشتے اس لوہے یا لکڑی کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اندازہ لگاتے ہیں اب کس طرح سے میننگز کو بدلا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تو ہے قرآن کریم کا تابوت سکینہ، اور یہ ہے اس کا فرشتوں کا حامل ہونا۔ اب اس کے مقابلے میں جو تابوت سکینہ بنایا بنی اسرائیل نے، اور جس کو پھر کاپی کیا مسلم مورخین نے، مسلم مفسرین نے، مسلم سیرت نگاروں نے اس کو کاپی کیا۔ یہ انہوں نے نہیں بنایا، انہوں نے کاپی کیا جیوز سے، تو جیوز سے کاپی کیا کرسچین نے، پھر کرسچین سے آگے کاپی ہوا وہ مسلم، وہ جو مفسرین تھے، تو انہوں نے پھر قرآن کی تفسیریں لکھ دی۔ آج وہی چل رہی ہیں، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل جنہوں نے شروع میں اس تابوت کا جو ایک نقشہ بنایا اور اس کا جو عقیدہ دیا، تو وہ کیا تھا وہ بھی سن لیں
اس قرآنی تابوت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے پریسٹ جو تھے نا، جو ان کے مذہبی پیشوا، ان کے احبار اور رہبان، انہوں نے اپنے مذہبی کاروبار کے لیے لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور عقیدہ دیا کہ یہ تابوت سکینہ ہے۔ اندازہ لگا رہے کس طرح سے انہوں نے بدلے ہیں میننگ۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ دی، اب جیسے بت کو وہ دکھا کے ان سے نظر نیاز چندے لیتے تھے نا، تو ایسی کوئی مجسم چیز بنانی ہوتی تھی نا، ایسے تو لوگ عقیدت میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ بت بھی اسی لیے بنائے جاتے تھے، تابوت بھی اسی لیے بنایا گیا تاکہ وہ کچھ لوگوں کو دکھا کے ان کی عقیدتیں لی جائیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی عقیدت بٹھائی جائے، ان سے نظر نیاز وہ لی جائے۔ تو اسی طرح سے مذہبی پیشوائیت جو ہے وہ اپنی روٹس جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے معاشرے کے اندر۔ تو قرآن کریم نے ان کا یہ ٹیکسٹ بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہیں، یہ جو پریسٹ ہوتے ہیں۔ تو اس صندوق کو انہوں نے بنایا اور اس صندوق کے یعنی اس تابوت سکینہ اس کا نام دے دیا، اور کہا کہ یہودیوں اور مسیحیوں، یعنی جب یہودیوں نے کیا تو پھر مسیح بھی اسی نظریے کے اوپر بعد میں آ گئے۔ تو ان سب کے نزدیک، یہودی ہوں یا مسیح ہوں، ان کے عقائد کے مطابق موسیٰ نے خدا کے کہنے پر اس تابوت سکینہ کو بنایا تھا۔ پہلے تو یہ جیوز نے یہ بات کی، تو بعد میں پھر بات یہ آگے چلی، اور اب یہ مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس تابوت سکینہ کو بنایا تھا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، خدا کے کہنے پہ، اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے تھے، یہ عقیدہ دیا، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو جنگوں میں بنی اسرائیل کے جو پادری ہوتے تھے وہ اس صندوق کو خود اٹھا کے آگے آگے چلتے تھے، دوسروں کو نہیں دیتے تھے، یعنی اتنا تقدس بنایا ہوا تھا کہ پادری اس کو ہاتھ لگا سکتا تھا، دوسرا بندہ چاہے وہ اس جنگ میں سپہ سلاری کیوں نہ ہو اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، ورنہ تو ان سے جو عقیدت تھی وہ چھن جانی تھی، پھر ان کا رول ختم ہو جانا تھا۔ وہ پادری نے اٹھانا ہوتا تھا، بڑا متبرک، بڑا بابرکت، تاکہ جنگ میں فتح ہو، یہ عقیدہ دیا ہوا تھا۔ تو وہ پھر پادری اس صندوق اس کو پکڑے ہوئے آگے آگے ہوتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے انہیں فتح ہوگی۔ جیوز اور کرسچن کے نزدیک یہ صندوق، دونوں کے نزدیک یہ متبرک ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس صندوق میں کیا تھا، یعنی کسی نے دیکھا نہیں ہے، اب تو وہ ختم ہوگی، جب تھا وہ صندوق تو اس کے بارے میں کیا سٹوریز مشہور کی ہوئی تھی، اس کے بارے میں یہ بتایا کہ بائبل کے مطابق، بائبل میں لکھا، بائبل بھی تو انہوں نے کریٹ کی نا، وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب تو نہیں تھی، تو بائبل کے مطابق اس میں یوسف علیہ السلام کا جسم، ہڈیاں اور ان کے کپڑے وہ اس کے اندر تھے، اور اسے موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر آئے تھے، یہ بائبل میں لکھا ہوا۔ قصص الانبیاء یہ بڑی مشہور کتاب ہے قصوں کی، جس میں انبیاء کے قصے ہیں اور اکثر جھوٹے ہیں، مبالغہ میزی پر مبنی ہے۔ تو قصص الانبیاء میں ہے کہ اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ تھا، اصل نسخہ تورات۔ تو موسیٰ اور ہارون کے عصا اور کپڑے تھے اس تابوت کے اندر، یہ جو تابوت سکینہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، جیسے وہ آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، ان کا جبہ ہے، ان کی دستار ہے، ان کے منہ مبارک ہیں، بال کراتے ہیں نا، تو مشکلیں حل ہو جائیں گی یہ وہ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زندہ تھے تو جنگ احد میں پتہ ہے ان کو کتنی چوٹیں آئی تھیں، ٹانگ بھی زخمی ہو گئی تھی، دانت بھی ٹوٹ گیا تھا، تو وہ تو زندہ تھے تو یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب یہ وہ بال لے کے پھرتے ہیں، ان کی زیارتیں کروا رہے ہیں کہ یہ منہ مبارک ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، ان کی زیارت کرے، مشکلات دور ہوں گی، یہ عقیدے بنائے ہوئے۔ خیر، موسیٰ اور ہارون، یہ ان کے عصا، وہ جو انہوں نے لاٹھی ہاتھ میں پکڑی تھی، وہ اس دور میں ظاہر ہے کوئی رائفل یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھی، حفاظت کے لیے وہ سوٹی ہاتھ میں رکھتے تھے، اور ان کے کپڑے وہ اس صندوق میں تھے۔ اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں آسمان سے نازل شدہ من و سلوہ کے وہ جو ٹکڑے تھے نا،
وہ ایک مرتبان میں ان کو محفوظ کیا ہوا تھا تاکہ بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اللہ کے اس احسان کو یاد کریں۔ اب دیکھیں قرآن کے معنی کیسے بدلے۔ یہ من کا مطلب ہی احسان ہوتا ہے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء یا غذا نہیں۔ انہوں نے من کو بنایا، وہ آسمان سے کوئی چیز نازل ہوئی تھی۔ من کا معنی احسان ہوتا ہے، یعنی یہ جو زمین سے جتنا کچھ اگ رہا ہے اللہ نے کہا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرے قانون کے تحت اگ رہا ہے۔ سلوہ ہر کھانے والی چیز، من اس کا احسان جس کی روح سے وہ نباتات اگتی ہیں، اور سلوہ جو بھی نباتات کھانے والی ہیں ان کو قرآن سلوہ بولتا ہے۔ تو وہ یہی سبزیاں، پھل، اناج، غلہ جو زمین سے اگتا ہے، اسی کو اللہ نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ خیر یہ چیزیں بنائیں اور کہا کہ ان کے جو ٹکڑے تھے نا وہ ایک مرتبان میں محفوظ رکھے ہوئے تھے، اور وہ مرتبان اس صندوق میں تھا۔ اچھا، اس صندوق میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پتھر کی تختیاں بھی تھیں، لوح جس کو کہتے ہیں نا لوح قرآنی، یہ انہوں نے ایک لوح کا لفظ بنایا ہوا ہے، ٹیبلٹ، وہ جو جس کے اوپر تختی، جس کے اوپر لکھی ہوتی تھی قرآنی آیات یا اللہ کی آیات، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی تھیں۔ اور وہ پھر لوح کے بارے میں بڑے قصے مشہور ہیں، بڑے بڑے پر اسرار مسٹری، اور سب جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اچھا، تو اس صندوق میں پتھر کی وہ تختیاں تھیں جو طور سینا پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ کوئی پتھر کی تختی نہیں دی تھی، بس چیزیں بنائی ہوئی تھی، انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی۔ اس میں انبیاء بنی اسرائیل کے بال، یہ جو بال ہوتے ہیں یا جسم کے بال، وہ بال تھے، اور ان کی شبیہیں، ان کے حلیے تھے۔ آج یہ جیسے وہ تعزیہ بناتے ہیں یا وہ جس طرح ان کی شبیہیں بناتے ہیں، حلیے ان کے، وہ رکھے ہوئے تھے اس کے اندر۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات اور بھی کچھ چیزیں ان کی ہوں گی۔ بعد میں تو یہ لکھا ہے ان کے جوتے بھی تھے ان کے اندر، ان کے کھانے پینے کی، پہننے کی چیزیں بھی تھیں، اس طرح کی چیزیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہ صندوق کا ہے جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، جس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں۔ پہلے تو وہ جو ملائکہ، جو کائناتی قوتیں ہیں، ان کو انہوں نے بنایا پروں والے فرشتے، اور ان پروں والے فرشتوں کے متعلق کہا کہ ایک فرشتہ جو ہوتا ہے اس کا ایک پر شمال میں ہوتا ہے اور دوسرا پر جنوب میں ہوتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہوتا ہے، اور ایک پاؤں اس کا مغرب میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں اس کا جو ہوتا ہے وہ مشرق میں ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک قدم اتنا بڑا ہے کہ مشرق اور مغرب وہ ایک قدم سے بھر جاتے ہیں، اور اس کا پر اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ شمال اور جنوب میں وہ کہیں جا کے پورے آتے ہیں۔ اتنے بڑا فرشتہ انہوں نے، اور ایک فرشتہ نہیں، زیادہ سارے، انہوں نے وہ تابوت سکینہ اٹھایا ہوا تھا، تو وہ کہاں گیا؟ اس کی حفاظت ہی نہیں ہو سکی۔ تو کہتے ہیں کہ اس صندوق کو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے اندر رکھا گیا، وہ یروشلم میں۔ تو بابل، یہ جو بیبیلون ہے، اس کا جو بادشاہ بخت نصر، اس نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو ہیکل اس نے تباہ کر دیا تھا، بالکل اس کو جلتا ہوا کوئلہ بنا دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس حملے میں وہ صندوق جل گیا، کچھ کہتے ہیں کہ گم ہو گیا، اور وہ آج تک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، اس کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں، سرچ آؤٹ کر رہے ہیں، مل نہیں رہا۔ تو یہ ان کی وہ جو تابوت سکینہ ہے، یہ اس کی ایک جھلک، یہ بہت، اس کے اوپر اتنا مواد ہے کہ میں اس کے اوپر 10 دن مسلسل ویڈیو کرتا رہوں 1-1 گھنٹے کے، تو پھر بھی نہیں ختم ہوگا، اتنی اس کے اندر ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں مذاقہ خیز کہ آپ کو ہنسی آ جائے، عقل و فکر کے خلاف بالکل جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے ضروری باتیں کی ہیں، اور آخر میں اب یہ جو ویڈیو کا آخر ہے، بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہیں سے پھر اب آگئے ہمارے مفسرین۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری بیبلیکل سٹوریز ہیں، اور ہماری تفسیریں انہی سے بھری ہوئی ہیں۔ تو وہ جو بیبلیکل سٹوری ہے اس کی ایک جھلک میں بتاتا ہوں۔ بہت بڑے ایک مفسر ہے، مفسر اس بہت بڑے امام کہتے ہیں، کیونکہ میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کہتا، ہمارا امام تو قرآن ہے۔ تو مفسر بغوی، یہ جو بغوی ہیں 1122 عیسوی کے پرشیا کے تھے۔
تو ان کی قرآن کی تفسیر ہے معالم التنزیل، بڑی ہی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے، بڑی معتبر شمار ہوتی ہے جتنی بھی تفسیر ہے۔ تو ان میں جو ایک جو سب سے اہم ترین اور معتبر ترین نام ہے وہ ہے معالم التنزیل۔ اس میں لکھا ہے کہ وہاب کا خیال یہ تھا، اچھا یہ روایت میں نے وہ اپنی عظمت رفتہ جو میری کتاب ہے میں نے اس کے اندر بھی دی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ وہاب کا یہ خیال تھا، اس میں نے وہاب کا بھی بتایا کہ یہ وہاب کون تھا، اسرائیلی روایات لیتا تھا، اولین راوی ہے یہ۔ وہاب کا خیال تھا کہ سکینہ خدا کی روح ہے سکینہ خدا کی روح ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن نے سکینہ کسے کہا ہے، تو سکینہ خدا کی روح ہے۔ یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ ایک بلی کی شکل کی تھی، پہلے صندوق بنا پھر وہ ایک بلی کی شکل بنی، تو تابوت سکینہ وہ صندوق پھر بلی کی شکل کا ہوگا ڈیفینیٹلی، تو وہ ایک بلی کی شکل میں تھی۔ بوقت جنگ اسرائیلی جب تابوت کے اندر سے بلیوں کی آواز سنتے تو وہ فتح کو یقینی سمجھ لیتے تھے۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ معالم التنزیل، مفسر امام بغوی، ان کی یہ تفسیر اور تفسیر میں معتبر ترین نام یہ ہے جی قرآن کریم کی تفسیر۔ تو آخر میں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے دین کا حلیہ بگاڑا گیا، کس طرح سے مسلمانوں کو، انسانوں کو قرآن کی ہدایت سے دور کر کے ان قصے اور کہانیوں میں ڈالا گیا، کس طرح سے قرآن کے الفاظ کے میننگ بدلے گئے۔ تو آج پھر یہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، علم ان کے پاس نہیں، سائنس ٹیکنالوجی کا علم ان کے پاس نہیں، ان کی کوئی کسی قسم کی یونٹی نہیں، ایک نیشن کی سطح کے اوپر یہ ایک قوم نہیں بن سکے ابھی تک یہ وہ مختلف سیکٹ میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا عذاب، جب کوئی قوم قرآن سے منہ موڑتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ اشر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔